اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ ہماری سورۃ احزاب ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ السبا، سورۃ سبا شروع کرنی ہے۔ پچھلی صورت میں سورۃ احزاب میں خاتم النبیین پر ہاں اس کو سلو کر دیں، میں نے تیز کر دیا، ہاں کر دیں، ہاں آپ نے بڑی جدوجہد آتے ہی جو کی ہے نا، وہ بیل لگائی انہوں نے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ احزاب میں خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی بات، اور اس صورت میں ہے منافقین کے اعتراضات کا جواب۔ ٹھیک ہے، پچھلی صورت کے ساتھ اب ہم ربط دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ سبا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرن نذیرن کہہ کر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اور بتایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم شکر گزار ہوتی ہے تو اللہ اسے سلیمان اور داؤد جیسے حکمران دیتے ہیں، اور جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو پھر اسے فرعون اور حامان جیسے حکمران دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو اس صورت میں قوم سبا کا تذکرہ کر کر ان کے انجام سے ڈرایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اگر تم نہیں سنبھلو گے تو تمہارا انجام بھی قوم سبا کی طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں خاص ہم پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم سبا کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے شروع الحمدللہ سے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی سورت فاتحہ سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد 7-8 پاروں کے بعد سورت انعام کا آغاز شروع ہوا تھا الحمدللہ سے، پھر اس کے بعد 15ویں پارے میں سورت کہف کا آغاز شروع ہوا تھا الحمدللہ سے۔ اب اس کے بعد یہ 22ویں پارے میں جو صورتیں ہیں سورت سبا، سورت فاطر، دونوں صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی صورت الحمدللہ سے شروع نہیں ہوگی۔ یہ دو صورتیں آئیں گی جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، دونوں صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہوگا۔ یہ نازل ہوئی 4 یا 5 نبوی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام کی تمام حمد، تعریف، شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کا شکر ہے۔ شکر ہم نے دل سے بھی ادا کرنا ہے، شکر ہم نے زبان سے بھی ادا کرنا ہے۔ تو لہذا جو ہم یہ کہتے ہیں نا میرا جسم، میری مرضی، میری بات، جسم پر تو بڑھاپا آتا ہے، چہرے پر تو جھریاں آتی ہیں، جسم تو کمزور ہوتا ہے، لہذا جسم بھی ہمارا نہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری ہر چیز جھڑنے لگتی ہے، کمزور ہونے لگتی ہے۔ لہذا تمام قسم کی تعریف کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ نہایت رحم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، یہ کافر کہتے ہیں ہم پر کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم عالم الغیب، جو تمام پوشیدہ چیزوں کو خوب جاننے والا ہے، تم پر قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔
ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یعنی قیامت کیوں آئے گی، اس کی کیا وجوہات ہیں، کب آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے ساری چھوٹی چھوٹی ان باتوں کا جواب جو کہ منطقی ہم طور پر چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے، اللہ کہہ رہا ہے ان سب باتوں کا جواب اللہ کے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی انصاف کا تقاضا تو یہ کہ قیامت آنی چاہیے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو بدلہ ملے اور جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو سزا ملے، ورنہ تو ناانصافی ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت ہم اس لیے لائیں گے تاکہ ہم بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ یعنی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، نیکیوں کا صلہ نہیں مل رہا، کوئی حالات اچھے نہیں ہو رہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کوئی ہماری سن نہیں رہا، اللہ کہہ رہا ہے بدلہ میں دوں گا، اس لیے تو قیامت آئے گی۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت میں مغفرت بھی ہوگی اور بہت باعزت روزی بھی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید اتاری گئی یہ واحد علم ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ باقی تمام علوم ہمیں دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہمیں پیسے کے ساتھ جوڑتے ہیں، قرآن مجید ہمیں کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کہہ رہے جن کو علم دیا گیا، جن پر یہ کتاب اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے، کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، یہ حق کتاب ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، اور یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ افطر علی اللہ کذبا، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر؟ یعنی ایمان والے ہر دور میں ایسے جنونی ہوتے ہیں کہ نبی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنہ، یا اسے کوئی جنون ہو گیا۔ یعنی دیندار لوگوں پر ہر دور میں کوئی نہ کوئی باتیں کسی جاتی ہیں ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ ام بھی جنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منہ پر کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی منہ پر کہے کتنا برا لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آپ کو آپ کی زندگی میں یہ لفظ کہے جا رہے ہیں ام بھی جنہ، آپ مجنوں ہیں، آپ پر دیوانگی ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں۔ اللہ کیسے وارننگ دے رہے ہیں، اگر ہم چاہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم چاہیں انہیں زمین میں دھنسا دیں۔ میرے نبی کو کہتے ہیں مجنوں ہو، دیوانگی ہے تم پر، جھوٹ گھڑ لاتے ہو، کوئی بندہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، خود سے شاعری کر لیتے ہو۔ یعنی سوچے تو صحیح، اگر ہمارے منہ پر کوئی یہ لفظ کہے ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو دل سے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں کہ ہم بھی اللہ کی طرف دل سے رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا عروج کا دور جو تھا اس کا یعنی آغاز ہو رہا ہے۔
کہ بنی اسرائیل کو یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بڑی زوال ذلت ملتی رہی، بڑی پریشانی ملتی رہی، اور داؤد علیہ السلام کا یہ جو دور ہے یہ بنی اسرائیل کے عروج کا دور ہے۔ اس دور میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کیں جس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا آج بڑا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج بڑی چیزیں بن رہی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا دور، بڑے بڑے لغن، بڑے بڑے تالاب، بڑی بڑی دیگیں، ان میں اتنے بڑے پیمانے پر کھانا پکتا تھا۔ تو ایسی ایجادات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ داؤد علیہ السلام پر جو احسانات تھے اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہاڑ بھی تابع، اور پھر اس کے بعد پرندے بھی تابع، اور ان سے کہا داؤد علیہ السلام جو ہیں زبور وآتینا داؤد زبورا، زبور بڑی اچھی پڑھتے تھے، زبانی یاد تھی، بڑی اچھی آواز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے۔ ہاں وہ آگے آ رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ پرندے بھی ساتھ پڑھتے تھے کتاب۔ ہم یعنی 4-5 لوگ مل کے اگر دعائیں پڑھیں تو کتنا یعنی ترنم سی آواز ہو جاتی ہے، اور ایسی آواز بن جاتی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے پہاڑ اور اس کے علاوہ پرندے بھی آپ کے ساتھ زبور کو پڑھا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ دیکھیے اس دور کی ٹیکنالوجی، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کے لیے لوہے کو ایسا نرم کیا کہ وہ ہاتھ سے زریں بنا لیا کرتے تھے، لوہے کی مختلف چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ اَنِعْمَ الصَّابِرُ، یعنی اب یہ اس پیغمبر کا عروج دیکھیے، ہے نا، کتنی ترقی کی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاں سونا نکل آیا، تیل نکل آیا، یہ لوہا اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں نرم کر کر کے ہر چیز۔ اور پھر اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کشادہ زرہیں بناؤ، اور پھر اس کے علاوہ جوڑیں بھی ملانے کا ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو، یعنی کڑیاں بھی جو ہے نا وہ بھی اندازے سے صحیح بناؤ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے لمبی لمبی زنجیریں بن جائیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو دیکھنے والا ہوں۔ عائشہ کچن میں جائیں گی نا، وہ نا عائشہ بچی ہے، اسے کہو آ جاؤ، آپ بھی ادھر بلا لیں اسے، اور اسے نا پھر کوئی قرآن پاک نا یہ نکال کے دینا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا۔ وہ بچوں کے پروگرام ہوتے تھے نا کہ وہ جن جو ہے نا وہ قالین پر چلتا ہوا جا رہا ہے نا، ہے نا، ہاں پتہ نہیں وہ ابھی بھی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام، یعنی انہوں نے یہ کہانی وہاں سے لی، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتاتے، سلیمان علیہ السلام کی کہانی نہیں بتاتے، بچے ویسے ہی سمجھتے کہ پتہ نہیں قالین کون سا ہے، جن کون سا ہے جو اڑ جاتا ہے، اور ہم کیوں نہیں ایسے اڑتے، جبکہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی، اتنی تیز چلتی کہ سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیتے تھے۔ ادھر سامنے کرسی کو نکال کے نا ادھر بیٹھو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اللہ کہہ رہے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کا چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا، اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کا سفر ہوتا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام جو 1 ماہ میں سفر ہو سکتا ہے وہ صبح کے ایک وقت میں کر لیتے تھے، اور جہاں پر پہنچتے تھے شام کو واپس بھی آ جاتے تھے۔ ہوائی جہاز جیسا سفر اس دور میں، ہم کہتے ہیں نا ہم نے بڑی ٹیکنالوجی کی ترقی کر لی، ہم نے بڑی محنت کی، محنت سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی بھی نہیں کی، اللہ نے ان پر فضل کیا۔ اور آج بھی جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اللہ ان چیزوں میں طاقت انرجی ڈال دیں، ہے نا، دماغ اللہ نے دیے، اس سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں یہ چیزیں بنا بنا کر، یہ صرف رب کا فضل ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کہہ رہے ہوا کو مسخر کیا، اس کا صبح کا چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کا تھا۔
وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی جاری کر دیا، یعنی تانبا بھی جو ہے نا وہ بھی تابع تھا، تانبے کو بھی پگھلا کر آرام سے جو ہے نا کیا بناتے، لگن، دیگیں، بہت بڑے حوض بنا لیا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جن بھی تابع تھے، کچھ جن ان کے ایسے تابع تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرتا ہم اسے جلا دینے والا عذاب چکھاتے تھے۔ سرکش جن نہیں تھے، جن بھی تابع تھے۔ ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ کیا تھا، وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو رگڑو تو جن تابع ہو جاتا ہے، اور پھر جن کہتا ہے کیا مانگ رہے ہیں، ہاں چراغ کیا مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں محل جیسا گھر بنا کر دے دو جسے ہم ایسے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہے نا، ہماری سوچ ہی ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہیں کیا کرواتے تھے ان سے، مخلوق کی خدمت، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، وہ بناتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے، وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اور تالابوں کے مانند بڑے بڑے لگن اور بڑے بڑے دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھیں، اتنی بڑی اتنی وزنی ہوتی تھیں کوئی انہیں اٹھا نہیں سکتا تھا، اور بڑے پیمانے پر کھانا پکتا، سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں تمام مخلوق کو کھلایا جاتا۔ اچھے حکمران کھانے والے نہیں، کھلانے والے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر پکتا کہ وہ دیگیں نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند بنے۔ ہم سوچیں کیا ہم لوگوں کے لیے نفع مند بن رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ارے بھائی ہمارا بڑا اچھا گھر بن گیا، ہماری اولاد قابل ہو گئی، اب تو ہمارا آرام کا ٹائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند بنے۔ جب نیت کر لیتے ہیں اللہ مواقع دے دیتے ہیں، اللہ صحت دے دیتے ہیں، اللہ صلاحیتیں دے دیتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی ذات سے بڑھ کر ہم سوچیں ہم کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، مشورہ دے کر، جسم کے ذریعے، ہاتھ سے، مال سے، جانی قربانی سے، کسی بھی طریقے سے دوسرے کو نفع دیں۔ اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہمارے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں، جو ہمارے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ورنہ جو اکیلے اپنے بچوں کی بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں، گھر سے نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، گھر میں ملازم آ رہے ہیں، اب کیا ہر چیز کی مشینری موجود ہے، پھر بھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ پھر کھپا دیتا ہے، پھر فرصت نہیں ملتی، نیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام نہ کھلاتے، بڑے بڑے حوض میں کھانے پکڑے ہیں، بڑے بڑے دیگوں میں کھانے پکڑے ہیں اور تمام لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اللہ کہہ رہے اعملوا علی داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو عمل کرو، اور کیا عمل؟ شکر ادا کرتے رہو۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اس لیے آپ کو آل داؤد کہہ کر مخاطب کیا۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ یقین مانیں ہم بھی ایسے کوئی شکر کرتے ہیں اللہ کا؟ ایک خواہش کے بعد، ایک فرمائش کے بعد اگلی فرمائش بڑی ہوتی ہے جس پر ہمارا دل بجھا ہوا ہوتا ہے، پوری نہیں ہو رہی، 1 مہینہ ہو گیا ہے نا، بڑی دیر ہو گئی، کب سنے گا، ہے نا؟ وہ خوش نصیب اور ہم خوش نصیب نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہیں کیا مگر زمین کے کیڑے نے۔ یہ کس کی موت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہاں، لاٹھی لے کر نا کھڑے رہتے تھے نگرانی میں، جنوں کو سے کام کرواتے تھے، اور وہ سلیمان یہ جو ہیں لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض ہو گئی، جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جن غیب نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں نا جن بڑی بڑی خبریں لاتے ہیں، ایسی خبریں لاتے ہیں جو انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جن غیب نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ جب کیڑے نے کھایا، دیمک کے کیڑے نے، وہ لاٹھی ہلی تو گر گئے، جب گرے تو تب انہیں پتہ چلا اچھا یہ تو کب کے فوت ہو چکے تھے، اور ہم سمجھ رہے تھے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور بڑے وہ لگن سے اور توجہ سے کام میں لگے رہے۔
فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں پر یہ واضح ہو گیا اگر وہ جانتے غیب تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے، ہم کب کے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے، تب جنوں کو اس بات کا احساس ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہاں تک تھا کس کا قصہ؟ داؤد علیہ السلام کا، دونوں کا قصہ تھا۔ اب یہاں سے قوم سبا کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن ایک نشانی اس میں بھی موجود تھی۔ یہ جو قوم تھی ایک ایسی قوم تھی، انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہوئی تھی، اور چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر اپنی میدانوں کو، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، جس سے بڑے پیمانے پر ان کے کھیت سیراب ہوتے، اور بڑی سرسبز ان کے پاس زمینیں تھیں اور بڑی خوشحالی تھی، آبپاشی کا بھی بڑا اچھا انتظام تھا، ان کے پاس 2 باغ تھے جس سے بڑے اچھے پھل آتے تھے۔ اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، قوم سبا کو تو دیکھو، ان کے گھروں کو تو دیکھو، جو گھر بڑے مضبوط، بڑے دل سے انہوں نے بنائے تھے۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے کہا کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، یعنی تمہارا رب اگر تم سے غلطیاں ہوگی تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہارے رب نے جو تمہیں پاکیزہ شہر دیا، علاقہ دیا، اتنا اچھا ہے کہ یہاں پر باغات، پھل پھول، سبزیاں، ہر طرح کی کھیتی اگتی ہے، تمہارے باغات بڑے اچھے ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر ان کے پاس فراوانی تھی ہر چیز کی، کھانے پینے کی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، تو انہوں نے اعراض کیا، اللہ کے اس نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، تو پھر ہم نے بھی بھیج دیا ان پر سیلاب کا عذاب۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بدل دیے ان کے 2 باغوں کی جگہ اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل آتے۔ اب دیکھیے دروازہ کھلا ہوا تھا، بند پھر کر دیا آپ نے؟ ہاں بند کر دیں، بند کر دیں، بند کر دیں۔ اچھا، اب دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بھی پھل آ جائے، امرود آئیں کیڑے والے، ہم کہتے ہیں لو ہم نہیں کھا سکتے بھئی کیڑے، کوئی سبزی ہو جس میں کیڑا لگنا شروع ہو جائے ہم وہ سبزی نہیں کھا سکتے، پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کیڑے والی سبزی، کیڑے والے پھل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ پھول میں بھی کیڑا ہو تو ہم پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں لو بھئی یہ کیڑے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان کے 2 باغوں کو میں کڑوے کسیلے پھل ہم لے کر آئے، اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر کیا ہو گیا، خمط و اصل و شیء من سدر قلیل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں رہ گئیں، یعنی جھاڑ جھنکار، تنکے وغیرہ، کچھ خالی بیلیں رہ گئیں، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، اب وہ کوئی پھل ان پر کوئی قسم کی کوئی چیز نہیں اگتی تھی، ایسا عذاب آیا ان پر۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ کرے یہ بدلہ ہم نے ان کو ان کے کفران نعمت کی وجہ سے ہی دیا، نعمتوں کا انکار کیا تھا نا، یعنی اللہ کہہ رہے کہتے ہیں لئن شکر، اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں زیادہ دے، یقین مانے ہم پھر شکر کرنا شروع کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بتاتے رہیں، ہم لوگوں کو بتاتے رہیں اب یہ بھی نہیں ہے، اب یہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں لوگ بھی دے دیں گے اور ہمیں اللہ بھی دے گا، نہیں، اللہ کہہ رہے شکر کرو پھر میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے خاص جو ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ بتائیں اللہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے، نمک بھی مانگنا ہے، حالانکہ ہم مانگتے اپنے ہمسایوں سے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اللہ کہہ رہے نمک بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ اگر جس سے مانگ رہے ہیں اس کے دل میں بخیلی آ جائے نمک بھی نہیں دے گا، وہ کہے ہے ہی نہیں، ختم ہوا ہوا ہے، اور ہم ضرورت مند کھڑے ہیں، بھئی ابھی کیا ہے کم ہو گیا ہے ہی نہیں، ڈالنا ضروری ہے، مہمان آ رہے ہیں، اگر اس کے دل میں اللہ رحم نہ ڈالیں تو وہ ہمیں نمک بھی نہیں ملتا۔ لہذا اللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہم نے ان کو ان کے کفران نعمت کی وجہ سے کیا ہم نے۔ وہل نجازی الا الکفور، ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو۔
تو بڑے فخر کرتے تھے، ہمارے باغات دیکھو کتنے اچھے پھل آتے ہیں، ہمارا موسم کتنا اچھا ہوتا ہے ان پھلوں کی وجہ سے، ان سبزیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے جیسے انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، سمجھا نہیں کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اپنی نعمت، اپنے طاقت پر، اپنی محنت پر جب بھروسہ کیا، اللہ نے ایک ہی رات میں عذاب بھیج کے سارا ختم کر دیا، اڑا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ہم نے ان کے علاقے، ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی، واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھی۔ کفار مکہ دیکھتے تھے ان برکت والے، پہلے ان علاقوں کو دیکھتے تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے اندازہ بھی مقرر کر دیا ان میں سفر کرنے کا۔ سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین، ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان کے راتوں میں بھی اور دن میں بھی امن کے ساتھ۔ ایک اور اللہ نے ان پر احسان کیا تھا جس کا تذکرہ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ سفر کرتے تھے، ان کے جو شاہراہ تھے ان کے عین درمیان میں ایک آبادی سے لے کے دوسری آبادی تک کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ 30-40 میل کے لگ بھگ تھا۔ اس کے بعد، اس فاصلے کے بعد ایک اور جگہ آ جاتی تھی جو اور سرسب جگہ ہوتی تھی جس پر وہ قیام کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہے یہ ان کی مطلوبہ سہولتیں، قیام و طعام کی، ٹھہرنے کی سہولت کی یہ جگہیں ہم نے مقرر کی تھیں، اور پھر ہم ان سے کہتے تھے سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین، تم سفر کرو یہاں پر رات کو بھی دن میں بھی امن کے ساتھ، تمہیں کھانے پینے کی بھی چیزیں ملیں گی اور اس کے علاوہ سکون اور امن کی جگہ ٹھہرنے کے لیے بھی ملے گی۔ اب جیسے اب ہم موٹر وے پر جاتے ہیں، جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ملتے ہیں نا قیام و طعام کی جگہ، اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی یہ انتظامات کیے تھے 30-40 میل کے فاصلے پر۔ فقالوا ربنا، انہوں نے اس کو نعمت نہیں سمجھا، اللہ کا فضل ہی نہیں سمجھا، کہنے لگے ربنا، یہ قوم سبا کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ان کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے خود ہی دعا کی یا اللہ لمبے لمبے سفر ہو جائیں، کیا 30-40 میل کے فاصلے کے بعد باغ آ جاتا ہے جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، لہذا ایسے سفر ہوں جو مشکلات اور خطرات والے ہوں، اور پھر اس کا ہم مردانہ وار مقابلہ کریں، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا بڑے مشکل سفر کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بڑی بہترین گاڑیاں ہیں، کوئی بھی مشکل کوئی بھی یعنی کوئی بھی اچانک کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی وہ بھی کہنے لگے ایسا کیا سفر ہے، تھوڑی دیر کے فاصلے کے بعد ایک اور جگہ آ جاتی ہے جہاں ہم آرام سے اتر جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، ایسا ہاں یہ بات بور اصل میں اکتا گئے، جو نعمت ملتی رہی اس نعمت کی ویلیو کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ اب یہ بھی یہی کہنے لگے، اللہ کہہ رہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، پھر اب ہم نے ان کے لیے باتیں قصے کہانیاں بنا دی تھی۔ ایک قوم سبا جو بڑے خوشحال تھے آج تباہ و برباد ہو گئے، باغات ختم ہو گئے، راستے پورا من نہیں رہے ناشکری کی وجہ سے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کہہ رہے پھر ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد بھی کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ ناشکری نعمتوں کو خراب اور ختم کر دیتی ہے، لہذا ہم نے ناشکری نہیں کرنی۔ ہر ایک کا امتحان فرق ہے، جس کا جو امتحان ہے اس نے اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ شکر اللہ نے آنکھیں تو دی، کیا ہو گیا اگر نظر کم ہو رہی ہے؟ شکر اللہ نے بال تو دیے، گنجا تو نہیں بنایا، کم گر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، دانت پورے کے پورے نہیں ہیں کچھ تو ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہے، پورا جسم تو صحیح ہے، چل پھر تو رہے ہیں الحمدللہ۔ شکر ادا کرنا ہے ہر معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری تعریف کی، انہوں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، میں گمراہی میں تھا، اور پھر اس کے علاوہ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے سلایا، اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار، یعنی کہ یا اللہ تو مجھے بیمار کرتا ہے، یا اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، میں اچھا بھلا چنگا نہیں ہو جاتا، یا اللہ تو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔
تو لہذا ہر نعمت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب ناشکری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نعمتیں خراب ہو جاتی ہیں اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لہذا ان سب نے ابلیس کی بات مانی سوائے مومنین کے۔ ٹھیک ہے، مومنین اور مخلص لوگوں پر تو شیطان کا زور چلتا ہی نہیں ہے، شیطان کی وہ بات نہیں مانتے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کن پر؟ مومنین پر، نماز پڑھنے والوں پر، تہجد گزار پر، روزے داروں پر، ٹھیک ہے، قرآن مجید پڑھنے والوں پر، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر وہ شیطان کا ان پر زور چلتا ہی نہیں ہے۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ دیں وہ پھر جیسا دل چاہتا ہے زندگی گزارتے ہیں، اور شیطان پھر ان کو مست کر دیتا ہے۔ شیطان ان کو کسی بھی نیکی کے کام کی طرف نہیں آنے دیتا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان کا زور چلتا نہیں ہے، وہ صرف دعوت دیتا ہے، کروا کچھ نہیں سکتا، صرف وہم ڈال جاتا ہے، صرف خیال ذہن میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ شیطان کی جو وسوسے، جو خیال ہوتے ہیں وہ جھٹک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں مانی، لو یہ کیا شیطانی بات ذہن میں آ گئی، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر جب بھول بھی جائیں تو پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر بات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، پھر بات یاد آ جاتی ہے۔ ممن ہوا منہا فی شک وربک علی کل شیء حفیظ، ان لوگوں سے جو اس کے متعلق شک میں ہیں، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ جو اللہ کے بارے میں شک میں ہیں، قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے۔ آپ کا رب ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ ہماری سفارش کریں گے، ہم امت محمدی ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر لیں گے۔ اس رکوع میں ہم پڑھیں گے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، صرف ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک ہے، نیک لوگ جن کے بارے میں اللہ کہیں گے وہ سفارش کریں گے، صرف انہی کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا ہوا ہے اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جن کو تم پکارتے ہو وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ کہتے ہیں قبروں میں ہیں، سن رہے ہیں، چادریں چڑھائیں، پیٹھ نہ کریں گستاخی ہو جائے گی، برا منا لیں گے۔ اللہ کہہ رہے ذرہ برابر بھی، ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، ہمارے کاروبار انہوں نے تو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرہ برابر بھی زمین و آسمان میں کسی چیز کا ان کا اختیار نہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان دونوں زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی زمین کے اندر جو ہیں ان کی کوئی مدد کر سکتا، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں زمین کے اندر ہر ایک کا معاملہ کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے۔ یہاں تو ہم بھاگتے ہیں نا، اللہ والے نہ بن جائیں، لوگ کیا کہیں گے، ہے برا لگتا ہے، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، مزے چھوڑنے پڑتے ہیں، انجوائمنٹ چھوڑنی پڑتی ہے، کیا کریں، بس پھر سب گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ سے تعلق بنائیں یا نہ بنائیں اختیار ہے۔ قبر کے اندر 2 فٹ جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اندر جب انسان قید ہوتا ہے، وہاں پر کس کے ساتھ تعلق ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ چاہے زمین پر رہتے ہوئے سربراہ، کوئی بڑے اختیار والا، بڑے عزت والا، بڑے عہدے والا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر زمین کے اندر، مٹی کے اندر لٹایا جاتا ہے، وہاں چھوڑ کر آیا جاتا ہے،
وہاں پر تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کہہ رہا ہے نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ یہ ہمارے حافظ بچے اگر نیک نہیں ہیں تو پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ تو فکر کرنی حافظ بچے بعمل بنے، ان کو درجہ دیں گے اللہ، کرو سفارش، ہے نا۔ ہم والدین اقرا اسکول میں، البرکہ اسکول میں بچوں کو بھیج کر اس بات پر خوش ہو جائیں گے بھئی حافظ ماں باپ کے بچوں کو قیامت والے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ بات موجود تو ہے، لیکن ان بچوں کو کیا حفظ کروانے کے بعد پھر ہم نے چھوڑ دینا ہے، یا پھر ہم خود اپنے آپ کو چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے؟ کروا تو رہے ہیں بچوں کو حفظ، صبح چھوڑتے ہیں شام کو لیتے ہیں، گھر آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے ٹی وی بند کر دیتے ہیں، بچہ سبق یاد کر رہا ہے بند کر دو۔ تو کیا یہ بچے کیا ہم تیار کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، نہیں نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اس کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ جس سے ہم ناراض، ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے بچوں سے کہتے ہیں تم نے ان کا نام نہیں لینا، ان سے ملنا نہیں۔ اگر اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہم یا ہمارے بچے ہوں گے، والدین ہوں گے یا بچے ہوں گے، کون کس کی سفارش کرے گا؟ اللہ کس کو اجازت دے گا؟ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے، تب تو سفارش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں ان کے تھوڑا سا درجہ کم ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ ان کی سفارش کریں، ہم ان کے درجات بلند کر دیں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ، ادھر نہ جائے نمازیں رکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم، یعنی یہ قیامت کے دن کا اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ قالوا الحق، تو وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً یا تو تم لوگ یا تو ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں ہو۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا جَرَمْنَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، یعنی کسی سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کسی سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، یعنی سچا فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیا ہی وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں کہ بھئی اب قریبی رشتہ ہے، اولاد ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، یہ ننیال، یہ ددیال، یہ والدین، یہ سسرال والے، یہ بچے، کوئی ایسی کمزوری اللہ کی تو ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، خوب بہترین انصاف کے ساتھ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ کہیے ذرا مجھے دکھاؤ وہ معبود جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ وہ ہے جو بہت زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام بنی نوع انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، یعنی نبی کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کرے ہم ڈرنے والے ہوں جن باتوں سے وہ ڈرانے کے لیے، یعنی ان باتوں کو ہم ایسے ہوا میں نہ اڑا دیں، کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، جب جائیں گے تو تب پتہ چلے گا، کچھ نہیں ہوتا، ہم ڈرنے والے ہوں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی زوردار چیز کی کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر کئی سو سال پہلے گرایا تھا، پھینکا تھا، آج وہ جہنم کی گہرائی میں گیا ہے۔ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے ہوں، ہم ان کو معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم لوگ سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے کسی ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے، جس میں سے نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی اور نہ ہی وہ ایک گھڑی آگے ہوگی، مقرر ضرور ہے، آنا ضرور ہے اس دن نے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدی، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی آرام سے ان کافروں نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ ہی ان پر جو اس سے پہلے یعنی قرآن مجید کی بشارتیں دینے والی کتابیں تھیں ان پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیے جب یہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، وہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، جو لوگ کمزور تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوتے تھے، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ یعنی کمزور لوگوں سے مراد کون سے لوگ؟ جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں؟ نہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو ایمان کے کمزور، جو اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ کمزور لوگ، جو دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو تسلی دینے والے، یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ حجاب نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ضروری نہیں ہے، جھوٹیاں تسلیاں دیتے رہتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج کے دور کے تقاضے ہیں، اب ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کمزور لوگ متکبر لوگوں سے، نافرمان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ کرو۔ تو لہذا قیامت والے دن یہ ظالم لوگ جب کھڑے ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کیوں نہیں ہم نے غور و فکر کیا۔ آج ہم دیکھیں قرآن سننے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، غور و فکر کرنے والے، عمل کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ رمضان میں دیکھیں مساجد بھری ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں مساجد، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے مرد ہوں۔ رمضان میں ہم قرآن سن لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے ہمیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے کون پڑھے، کون سمجھے، کون غور و فکر کرے، پھر رمضان آئے گا پھر قرآن سن لیں گے۔ قرآن کو سننے کے علاوہ سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جواباً وہ کہیں گے جو بڑے بنے پھرتے تھے، متکبر لوگ، ان لوگوں سے جو کمزور تھے۔ کمزور سے مراد میں نے آپ کو بتایا نا، جو ایمان کے کمزور تھے، جو کبھی کبھی رمضان میں آ کر قرآن سن لیا کرتے تھے، مستقل جڑے ہوئے نہیں تھے۔ تو متکبر لوگ ان کمزور لوگوں سے کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ جو تم ہم پر ڈال رہے ہو بات کہ یا اللہ ان کو پکڑو، ان متکبر لوگوں کو، ان ڈرامے، ان موویز بنانے والے لوگوں کو پکڑو، یہ ہمارا سارا ٹائم لے جاتے تھے، ہمارے ٹائم میں برکت ہی نہیں رہتی تھی، ان کو پکڑیں۔ وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ کیا ہم تمہیں کہتے تھے بیٹھے رہو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے رہو اور پھر تھک کے سو جاؤ، پھر تم کو بھی بڑے جسم دکھتا رہتا ہے، کیا کریں؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ عن الہدیٰ، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، ہدایت کے آ جانے کے بعد جب وہ تمہارے پاس آ گئی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، نہ دیکھتے، نہ گناہ کے کام کرتے، نہ نافرمانی والے کام کرتے، تمہارا بھی تو دل لگا رہتا تھا، تم بھی تو بیٹھے رہتے تھے۔
وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، اس پر کہیں گے وہ جو کمزور لوگ تھے، اللہ کرے ہم ایسے کمزور لوگ نہ ہوں، اللہ ہمیں ایسی کمزوری سے بچائے جو ہلاکت و تباہی کی طرف لے کر جائے۔ وہ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو متکبر لوگ تھے، جو بڑے بنے رہتے تھے دنیا میں، بل مکر اللیل والنہار، یہ تو تمہاری خود ہی دن رات کی سازشیں تھیں، ہے نا۔ کوئی میڈیا میں مصروف ہے تو کوئی سائنس کی ترقی میں مصروف ہے، اس کوششوں میں مصروف ہے، تمہارے اپنے دن رات کی سازشیں تھیں۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے مد مقابل ہم ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ ہم دنیا میں شرمندگی سے بچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ لائٹ کم ہوئی ہے، بجلی کم ہوئی ہے، یہ کیوں بند ہو گیا؟ اس کو تیز کریں، آف ہوا ہوا ہے، پھر تھوڑا سا پنکھا پھر یہ والا تیز کر دیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی بجلی پیچھے سے کم زیادہ جب ہوتی ہے؟ بریکر آف ہو جاتا ہے بہت، نہیں ابھی نہیں ہوا، ہاں نہیں پیچھے سے ٹائمر نہیں آف ہو گیا، اچھا ہو سکتا ہے کبھی وہ ٹرپ کر جاتا ہوتا ہے، اچھا یہ ہو گیا، ہاں بریکر وہ ہو گیا ہوگا۔ بریکر کر کے وولٹیج کم ہونے سے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی ندامت سے بچائے، ہمیں فکر لگ جائے آخرت کی ندامت کی، یقین مانیں فکر لگے گی تو بچیں گے۔ دنیا کی ندامت سے بچنے کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہوگا کہ آخرت کی ندامت کی ہم فکر ہی نہ کریں اور ہم بچ جائیں؟ ایسا کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہوگا قیامت والے دن، نہیں ہوگا ایسا اندھا معاملہ۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق ڈال دیں گے ان کافروں کی گردنوں میں۔ یقین مانے کوئی چیز چبھ رہی ہو نا گردن میں، ہم فوراً اتارتے ہیں، وہ پورا جسم بے چین ہو گیا، چین چبھ رہی ہے، کوئی ریشمی کپڑے ہم کہتے چبھ رہے ہم نہیں پہن سکتے، پہن ہی نہیں سکتے، فوراً پھر ہم اتارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق پہنا دیں گے ان کافروں کی گردنوں میں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مگر کہا اس کے امیر لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک تم جس کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں۔ یقین مانو مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے نا کسی خاتون سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں نا، کچھ تو مانگیں، کہ نہیں مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، مجھے میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیوں مانگوں اللہ سے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی۔ دنیاوی نعمتوں پر رجھ گئے، دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال سمجھ لیا، ہے نا۔ یہ تو آج ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یقین مانی نعمتوں کی ویلیو کم ہو جاتی ہے زندگی میں ہی۔ آپ کے بیڈ کمرے میں جتنی بھی قیمتی چیزیں پڑی ہوں آپ اٹھا کے ہی نہیں دیکھتے، آپ اپنی جان سے آوازار ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، آپ اپنا ایک ایک ٹائم مشکل سے گزار رہے ہوتے ہیں، ہاں آپ اپنے حلق سے ایک ایک نوالا مشکل سے گزار رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جہاں جانا ہے جائیں، ہمیں یہیں پہ چھوڑ دیں، ہم خود ہل نہیں سکتے۔ تو خوشحال لوگوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو کچھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ نا امیر لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو صرف نمازوں کا پتہ ہے، نمازیں پڑھتے رہے اور کچھ نہ کرے دنیا میں ہم، یعنی اور دنیا میں بزنس چلانا، گھر کے کام کاج کرنا، مہمان آئے ہیں مختلف ڈشیں بنانا زیادہ اہم ہے، کیا نمازیں پڑھتے رہیں، کیا ذکر اذکار کرتے رہیں، کیا قرآن پڑھتے رہیں؟ لو آپ تو فارغ ہیں نا، آپ تو ویلی ہیں نا، آپ تو کر سکتی ہیں، ہے نا۔ ہم تو ہیں مصروف بندے، یہ ویلے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے، یہ چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے، یہ خاص اللہ کی رحمت والا کام ہے۔ تو امیر لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے، مست لوگوں نے کہا
کیوں بھائی؟ اب گھومنے پھرنے کے لیے اب 1 مہینہ ادھر جانا ہے، اب ادھر وزٹ کرنا ہے، اس کے بعد بزنس دیکھنا ہے، اس کے بعد گھر 1 کنال 2 کنال کے گھر کو سنبھالنا ہے۔ انا بما ارسلتم به کافرون، ٹائم ہی نہیں ان کا۔ جو کچھ تم پیغمبروں نے کہا، جو کچھ دین اسلام پتہ ہے ہمیں، بہت پتہ ہے، ہم نے بہت پڑھ لیا، اب نہ بتائیں۔ کچھ اثر نہیں ہوا ان پر ان باتوں کا، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہدایت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب پتہ ہے ہم نئے کپڑے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، پرانی چیزوں کو ہم پھینکتے ہیں کہ نہیں پھینکتے؟ کیا ایمان کی حفاظت نہیں کرنی؟ کیا ایمان کی کیئر نہیں کرنی؟ یہ پرانا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے پرانا، وقت کے ساتھ ساتھ یقین مانیں بالکل ہم دنیا سے جڑ جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان وقتی ہوتا ہے، خالی خولی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیطان نے ہمیں تھپکی دی ہوتی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، حج عمرہ کر رہی ہو، صبح قرآن مجید پڑھ لیتی ہو، دل سے اللہ کا ڈر خوف ختم ہوتا ہے، چند گنی ہوئی نیکیوں پر ہمیں شیطان مطمئن کرتا رہتا ہے۔ تو خوشحال لوگ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس کے منکر ہیں جو آپ بھیجے گئے ہیں، نہیں ماننا ہم نے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جو دل چاہے گا کریں گے، دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ 10 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے ادھر کوٹھی بنا کر دی، ایک بیٹا ہمیشہ امریکہ بلا لیتا ہے، ایک بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ کہنے لگے ہمارے پاس بہت زیادہ مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، دنیا میں اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، وما نحن بمعذبین، قیامت والے دن بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا میں رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بندوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ رحمت کر رہا ہوتا ہے، زیادہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تنگ رزق مل رہا ہوتا ہے۔ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا نیک اور بد ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جن کے پاس رزق کم ہے وہ گنہگار نہیں ہیں، اور جن کے پاس رزق زیادہ ہے وہ بہت نیک نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اگر گرمی لگ رہی ہے تو پھر پنکھے تیز کر دیں، یہ والا تھوڑا سا کر دیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، دیکھو اللہ کہہ رہے دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیزیں نہیں کہ وہ تمہیں مرتبے میں اور ہمارے قریب مقرب بنا دیں۔ تقرب کا ذریعہ مال اور اولاد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نیک صالح اولاد اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال، صالح اعمال، اچھے اعمال، وہ اللہ کا تقرب کا ذریعہ ہیں۔ ہاں وہ مال اور اولاد نفع مند ہیں جو کہ صدقہ جاریہ ہوں، اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، جس کو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوں وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، وہ ہمارے لیے اللہ کا تقرب کا ذریعہ بنے گا۔ اپنی ضروریات زندگی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، مال سے، بچوں سے بھی اپنے دنیاوی فائدہ اٹھائیں، لیکن ان دونوں قیمتی چیزوں کو اللہ کے لیے بھی خرچ کریں۔ دنیا کی نعمتیں اللہ کی طرف سے انعام نہیں آزمائش ہیں، سمجھ رہی ہیں آپ کو اس بات کی؟ دنیا کے جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ ہم اس پر گھمنڈ کرتے ہیں، ہم ان پر غرور کر لیتے ہیں، ہم ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ سے یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر تو نے یہ نعمتیں دیں، تو ان نعمتوں سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے والا بنا اور اپنا بھی فرما بردار بنا، ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ ان نعمتوں پر غرور و تکبر نہیں کرنا، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں دنیا کو پتہ تو چلے ہمارے پاس پیسہ ہے، دنیا کو پتہ تو چلے میری اولاد بڑی ہو گئی ہے، اب میرے طور طریقے انداز سے پتہ چلے میری اولاد نے مجھے کیسے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اولاد کو بھی نیکی پر لے آئیں، خود بھی نیک بنیں، خود بھی نفع مند کام کریں، اور اولاد کو بھی کہیں وہ بھی اعمال صالح کرے، تب تو یہ نفع مند نعمتیں ہیں، ورنہ یہ آزمائش ہے۔
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے لٹا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ ہم کہتے ہیں لو 1 لاکھ دیں اللہ کی راہ میں، بس 1000 روپیہ بہت ہے، 100 روپیہ بہت ہے، دے تو رہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اللہ کرے جو بھی تم اللہ کے راہ میں دیتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم بہترین چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ یقین مانے شیطان بڑے روڑے اٹکاتا ہے، بڑا پھنساتا ہے اس معاملے میں، بڑا ہی۔ تمہارے بھی پاس بھی تو پیسے ہونے چاہیے، مہینے کا اینڈ ہے، کوئی مشکل وقت آ رہتا ہے، سارے دے دو گی، کچھ رکھ لو۔ اور کتنی دفعہ انسان دیتا ہوا نا یوں کرتا رہتا ہے، دے نہ دیں، اور شیطان اتنے حملے کرتا ہے، یہ زیادہ ہیں، اچھا چلو 500، یہ بھی زیادہ ہیں، دوست نہیں یہ بھی زیادہ ہیں، 100 بہت ہے۔ اور جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں یقین مانیں ہزاروں خرچ کر کے آ جاتے ہیں، بس چلے تو لاکھوں خرچ کر کے آ جاتے ہیں اگر ہمارے پرس میں ہوں، کر آتے ہیں، اور بڑے خوش پھولے آتے ہیں، بہت پھولے آتے ہیں، کتنی اچھی چیزیں لے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ یقین مانے میں نے دیکھا کسی کو جوتا اٹھا کے نا اس کو یوں پیار کر رہے تھے، دیکھا جوتا کتنا اچھا چمک والا ہے، لیدر کا ہے۔ میں کبھی کبھی آپ کی بات کرتی، کبھی آپ کی بات سنتی ہوں نا، کس طرح کہتے ہیں اس طرح، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ واقعی حقیقت میں جوتا نہیں، وہ ہماری خواہش ہے، خواہش ہے، جب پوری ہوئی ہے ہم خوش ہو گئے، ہم اس کو خوش اصل میں تو ہمارے اب یہ گاڑیاں برانڈ کے جن کو شوق ہوتا ہے، میں کہتی ہوں ذرا سا وہ کوئی نشان لگ جائے نا لڑنے مرنے کو تیار ہو سڑکوں جاتے میں ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پراپر جا کر وہ اس کو کہتے ہیں کہ چمکا دو، کوئی ایسی کوئی چیز لگا دو، ایسا وہ کر دو، پینٹ کر دو، چمک دمک آ جائے گاڑی میں۔ وہ بھئی گاڑی سفر کرنے کی چیز ہے، لیکن خواہشات بن جاتی ہیں لش پش چیز۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ وہ تمہیں لٹا دے گا۔ وہو خیر الرازقین، اور بہترین رازق ہے اللہ، بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقین تو کرو اس کی بات پر، دیا تو کریں اللہ کے راہ میں، ایمان رکھیں اللہ لوٹا دیتا ہے ہمیں، بڑے کھلے دل کے ساتھ دیں، اللہ دے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہیں پوجا کرتے تھے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی پیروی کریں گے، چاہے فرشتوں کی کریں، چاہے جنوں کی کریں، چاہے بزرگوں کی کریں، چاہے اپنے نفس کی کریں، وہ کس کی پیروی ہے؟ وہ شیطان کی پیروی ہے۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے اب چکھو اس آگ کا عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آپس میں ایک دوسرے سے جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی ہماری روشن آیات، یعنی یہ قرآن مجید جب پڑھ کر سنایا جاتا تھا، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا ان کی بات نہ سنو، عجیب انہوں نے دین بنا لیا ہے، جب کوئی فوت ہو جائے
ہے نا. تو پھر کیا کرنا ہے, نتیجہ 40واں کل بھی نہیں کرنا, چھوڑ دیں مردوں کو. عجیب ہی دین ہے ان کا. ہمارے آباء و اجداد 40واں کرتے تھے, کل کرتے تھے, اور سال بعد برسی کرتے تھے. یہ کیا انہوں نے دین بنا لیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات, قَالُوا مَا هَذَا, تو کہتے ہیں یہ عجیب ہی آدمی ہے. يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ, یہ چاہتا ہے, اما کان یعبد آباؤکم, ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روک دے. یعنی یہ بات کب ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ بڑوں کا دین کہتا ہے چھوڑو, اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو اپناؤ. اس کی حقیقت ہے. اور جو بڑے کہہ گئے, ٹھیک ہے بڑوں کی بات تھی, وہ ان کا ایکسپیرینس تھا, لیکن وہ بات نیکی نہیں ہو سکتی. نیکی وہ بات ہے جو میرے رب نے کہی اور جو میرے نبی نے کہی. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام سنا رہے ہیں, جھوٹ ہی ہے, خود ہی گھڑ لیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ان ھذا الا سحر مبین, اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جب کہ یہ ان کے پاس آ گیا کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں دی جنہیں یہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. وکذب الذین من قبلہم, اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا. اللہ کہہ رہے کفار مکہ, یہ مشرکین مکہ, یہ آج کی ٹیکنالوجی, اللہ کہہ رہے جو ان قوموں کو دیا تھا نا, قوم عاد, قوم سمود, قوم نمو کو, ان لوگوں تو 10واں حصہ بھی نہیں ملا. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا, پہاڑوں میں مضبوط مضبوط گھر بنانا, لمبے چوڑے جسم, اور عمریں کتنی ہے نا, بتائیے. اللہ کہہ رہے ہیں تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ رہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن وہ ہم سے بہت امیر کبیر تھے, اللہ نے انہیں بہت نوازا ہوا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, لیکن انہوں نے اپنی شان و شوکت کو دیکھا, اپنے روب دبدبے کو دیکھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, اللہ کہہ رہا آج دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی ان کے ساتھ, پکڑا ان کو, تباہ و برباد کر دیا. آج عبرت حاصل کر لو. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, ایک بات کی. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا, یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو یا ایک ایک, ثم تتفکروا, غور تو کرو. اللہ کہہ رہے ایک اکیلے بیٹھ جاؤ, دو دو بیٹھ جاؤ, غور کرو, سوچو تو صحیح. یعنی جب کوئی ہماری بات نہ سن رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے بھی پھر بولتے نہیں رہنا. جب کوئی سن نہیں رہا پھر ہم نے نہیں بولنا, پھر بات کی ویلیو نہیں رہے گی. جب کوئی سنے پھر آپ بولیں, اور اگر کوئی نہ سنے پھر آپ چپ ہو جائیں. اور پھر چپ ہونے کے بعد پھر جب وہ بات چاہیں کہ کریں ہم ان سے, پھر ان سے کہیں آپ غور تو کریں, سوچے تو صحیح, ہم کوئی آپ کے دشمن تھوڑی ہیں. ثم تتفکروا, اللہ کہہ رہے جو آپ پر ہے مشرکین مکہ, کفار مکہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں کرتے جاتے ہو, اعتراض کرتے رہتے ہو, غور تو کرو, سوچے تو سوچے. تم میں تو یہ رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صادق امین تھے. ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ساتھی کو جنون کا کوئی بیماری نہیں ہے, مجنون دیوانہ نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, نہیں ہے یہ مگر تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا, ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے بتانے والا. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم, آپ کہیے اگر میں نے تم سے, نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی قسم کی اجرت کا, مال معاوضہ نہیں مانگتا. ہمارے ہاں تو تعلیم کے ادارے جتنے بھی ہیں, دنیاوی تعلیم کے ادارے, فیس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جہاں جتنی زیادہ فیس ہوگی اس پر ہم اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بڑا اچھا ادارہ ہے, بڑے اچھے ٹیچر ہیں. اور قاری صاحب, مساجد, مدارس, ہم کہتے ہیں فیس لیتے کیوں ہیں؟ یقین مانے ہماری سوچ یہ ہے, کھا جاتے ہیں. فیس لیتے کیوں ہیں؟ کیا ان کا پیٹ نہیں ہے؟ ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ چوری کریں, ڈاکہ ڈالیں, حالانکہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس سے بہتر
ہے نا، وہ مسجد کا امام جو آپ کا 5 وقت نماز پڑھا رہا ہے، اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اذان دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ پیسے تنخواہ مانگ رہے ہیں، سیلری مانگتے ہیں، بچے کو 10 منٹ پڑھانے آتے ہیں، فیس مانگتے ہیں. کیا 500 فیس بہت نہیں ہے قاری صاحب کے لیے؟ اور ایک سبجیکٹ پڑھانے پر 10,000 بھی ہو 15 بھی ہو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیتے ہیں ہم، اور خوش ہوتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں اتنی فیس دے رہے ہیں. قل ما سألتکم من نجر فہو لکم، آپ ان سے کہیے تم میں سے کسی سے کوئی میں اجرت تو نہیں مانگتا، ان نجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے یقیناً میرا رب حق کو جو ہے ظاہر کرتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے، اور علام الغیوب، میرا رب خوب غیب کو جاننے والا ہے، تمام خوبیوں کو، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کی کوئی بھی حقیقت نہ پہلے تھی نہ اب دوبارہ بعد میں کبھی ہوگی. اب نئی نسل جو ہے نا، ان کو سمجھ واقعی، اگرچہ وہ پریکٹس مسلمان نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی، لیکن ان کو یہ خیالات ہیں، ان کے مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، واقعی یہ علماء جھوٹ کہتے ہیں، خود تحقیق کرنی چاہیے، خود پڑھنی چاہیے، صحیح حدیث ہے اس کو لے لینا چاہیے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. فضول قسم کے رسم و رواج بدعات کو آج کل کی نسل نہیں مانتی، اگرچہ پریکٹس نہیں ہے کرتے، لیکن ان کے خیالات صحیح ہیں، ان کے عقائد اب صحیح ہیں. سچ بھی ان میں ہے آتا جا رہا ہے، کی مان ہے. چھپکلی کو مارنا، اب میں کل چھپکلی ماری میری بیٹی کہ آپ مجھے بتاؤ آپ نے کہاں پڑھا کیا تو چھپکلی مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ کہتی پہلے مجھے وہ حدیث دکھاؤ، کہیں بھی نہیں لکھا ہو، آپ لوگ یہ غلط بات کہتے ہو، چھپکلی کو مارنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. کہتی ہے مما اس بیچاری کو چھوڑ دو، وہ جا رہی ہے، اس کو جانے دو. اچھا چھپکلی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو مارو لیکن اذیت نہ دو. پہلی دفعہ یہ کہ میں ہاں اتنا ہی ثواب اس کو مارنے کا ہاں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں کیا ہے، چھپکلی ماری ہے نا، وہ ہمارے ہاں ایک آتی تھی، نہیں میں نے اس سے کہا چھپکلی ہے، میں ڈرتی ہوں تم مار دو، کہتی باجی پھر مجھے تو نہانا پڑے گا. اور میں نے کہا تو اتنے مردوں میں جو گزر کے آتی ہے تجھ پر کیسی کیسی نظریں پڑتی ہے، تجھے اس غسل کا نہیں پتہ کہ غسل کرنا چاہیے، چھپکلی مارنے کے تجھے غسل کا پتہ نفل پڑھنے پڑیں گے. ہے نا. یعنی ایسے ناپاک اب ہم ہو گئے. نہیں اوپر گر جائے آپ کی تو اور بات ہے، اس طرح مارنے سے تو اوپر گرنے سے بھی آپ ناپاک. مجھے ایک بات بتائیے، وہ ہماری دیواروں پر چلتی ہے، وہ ہماری کچن کی شیلف پر چلتی ہے، کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے نا. سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے ہے نا، ان سے ہم نے گھن کھانی ہے، ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. یہ چھپکلی گر جائے یہ کوئی گندگی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے نا. صرف یہ چیز ہے اور تو بھی نہیں. وما یبدئ الباطل وما یعید، اللہ کہہ رہے باطل کو نہ پہلے فوقیت تھی اور نہ باطل کو دوبارہ کبھی فوقیت ہوگی، حق کو فوقیت ملے گی، حق ہی ہمیشہ عروج پر آئے گا. قل ان ضللت فانما اضل نفسی علی نفسی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، ہے نا، مجھ پر. جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ سنتے نہیں ہو، بس یہی کہتے رہتے ہو مجنوں دیوانہ، خود سے بنا لی، کب آئے گی قیامت، عذر لیتے رہتے ہو. اپنے اندر کیوں نہیں سوچتے کہ میں پیغام کیا دے رہا ہوں، میں بات کیا کر رہا ہوں. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ وحی بھی میرے رب کی طرف سے ہے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب ان کا بچنا ممکن نہیں ہوگا قیامت کے دن. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت کہاں ہوگی ان کی پہنچ اتنی دور کی جگہ سے. یہ عربوں کے ہاں ایک محاورتاً لفظ کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بھئی اب کیا فائدہ اب پچھتانے کا، پہلے کچھ نہ کچھ کرتے کہ چڑیاں نہ چگتی، دانہ سنبھال کے ڈالتے. تو قیامت والے دن جب وہ کہیں گے نا ہم ایمان لے آئے، اللہ کہے گا اب امتحان کا موقع ختم، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں.
اب کہو گے کہ اب قرآن پڑھیں گے، اب پڑھنے کا ٹائم نہیں، اب ایمان لانے کا ٹائم نہیں۔ وقد کفروا به من قبل، اور پہلے تو انہوں نے اس کا کفر کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ غیب کے بارے میں تکے چلاتے تھے دور کی جگہ سے، یعنی ٹامکٹویاں مارتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پڑھے لکھے تو ہیں ہی نہیں، کوئی جن ہے، کوئی شاعر کہتا، کوئی کہتا کوئی آدمی چھپا کر رکھا ہے، اللہ کرے تکے ایسے لڑاتے رہتے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان کی من پسند چیزوں کے درمیان، یعنی ہمارا دل چاہتا ہے نا ہمارا بہترین گھر ہو، ہم جنت کے باسی ہیں، آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت سے نکالا تھا نا، دل ہمارا چاہتا ہے بہترین گھر، نعمتیں ہوں ہماری۔ اللہ کہہ رہا ہے جو وہ چاہیں گے نعمتیں قیامت والے دن جنت میں محل ملے، بہترین لباس، ملازم، ہے نا۔ اللہ کہہ رہے حائل کر دی جائے گی ان کی خواہشوں کے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی جنت اور جنت کی نعمتوں کے درمیان۔ کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا تھا جنہوں نے اپنی مرضیاں کی، قوم نوح، قوم فرعون، قوم عاد، ان کے ہم نے جو ہے جنت کی نعمتیں ختم کر دیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی معاملہ کرنا ہے۔ انہم کانوا فی شک مریب، وہ لوگ بھی ایسے ہی اضطراب میں پڑے ہوئے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے، تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ لہذا ہماری یہ صورت ختم ہو گئی الحمدللہ۔ تو اس صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی اعتراضات کرتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔